السلام علیکم دوستو ایک عام زندگی سے آغاز کرنے والے رجب طیب اردوان آج دنیا کی ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت ہے۔ وہ 20 سال سے ترکی کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ترکی کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ اردوان کے 2 دہائیوں سے جاری اقتدار کو مئی 2023 میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں طاقتور سیاسی اتحاد کے خلاف کانٹے دار مقابلے کا سامنا تھا، لیکن صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی کے بعد اب ان کے اقتدار کا سفر تیسری دہائی تک بڑھ رہا ہے۔ فروری 1954 میں پیدا ہونے والے اردوان کے والد ساحلی محافظ تھے۔ جب رجب طیب اردوان 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے 5 بچوں کی بہتر پرورش کی امید میں استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان اردوان نے پیسے کمانے کے لیے لیمو پانی اور تلوں والے بیگلز فروخت کیے، جنہیں ترکی میں سمیت کہا جاتا ہے۔ استنبول کی مرمرہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسلامی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ نوجوان اردوان نے فٹ بال میں بھی دلچسپی لی اور 1980 کی دہائی تک نیم پیشہ ور فٹ بال ٹیموں کا حصہ رہے۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں وہ اسلام پسند حلقوں میں سرگرم تھے اور نجم الدین اربکان کی حامی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جب 1990 کی دہائی میں پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اردوان نے سن 1994 میں استنبول کے میئر کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور اگلے 4 سال تک اس شہر کے نظام کو چلاتے رہے۔ ترکی کے پہلے اسلام پسند وزیر اعظم اربکان نے سن 1997 میں فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر استعفیٰ دینے سے پہلے صرف 1 سال کے لیے اس عہدے پر کام کیا تھا، اور اردوان بھی ملک کے سخت سیکولر حکام کے ساتھ تنازع میں گھر گئے۔ اسی سالوں نے ایک اسلامی نظم کو عوامی جلسے میں پڑھنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ڈھال ہیں، مینار ہماری سنگینیاں ہیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ دوستو، رجب طیب اردوان نے جب یہ نظم پڑھی تو انہیں مذہبی بنیاد پر اشتعال انگیزی کے جرم میں 4 ماہ جیل میں گزارنا پڑے، لیکن اس کے ٹھیک 17 سال بعد 2016 میں انہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ کی تعبیر مل گئی۔ 2016 کی فوج کی بغاوت پر ترک صدر طیب اردوان نے جب عوام کو پکارا تو استنبول کی مساجد چھاؤنیاں بن گئیں۔ گنبد، ڈھال، مینار، سنگینی اور مومن عوام طیب اردوان کے سپاہی بن گئے۔ 1999 میں جن مساجد کے مینار طیب اردوان کو جیل سے نہ بچا سکے تھے، 2016 میں انہوں نے اردوان سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ساری رات ان میناروں سے طیب اردوان کے حق میں صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ٹینکوں کے آگے سینہ سپر جمہوریت پسند عوام کے لبوں سے نکلنے والے نعرے لا الہ اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ بن گئے۔ دوستو، اب واپس جاتے ہیں سن 1998-99 میں، جب جدید ترک ریاست کی سخت سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر طیب اردوان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ اگست 2001 میں انہوں نے سیاسی اتحاد عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک نئی اسلام پسند پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اردوان کی مقبولیت خاص طور پر 2 گروہوں میں بڑھ رہی تھی۔ پہلا گروہ ترکی کی اسلام پسند اکثریت جو ملک کے سیکولر اشرافیہ کے ہاتھوں پسماندہ محسوس کرتی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو 1990 کی دہائی کے آخر میں معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ سن 2002 میں اردوان کی پارٹی AKP نے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور اگلے سال اردوان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ سن 2003 سے انہوں نے بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ اپنی حکومت کی مدت مکمل کی، اور اس دوران انہیں بین الاقوامی سطح پر ملک کی مستحکم اقتصادی ترقی کرنے والے اور اصلاحات کرنے والے رہنما کے طور پر سراہا گیا۔ ان کے دور اقتدار میں ملک کے متوسط طبقہ میں اضافہ ہوا اور لاکھوں افراد غربت کی لکیر کی سطح سے اوپر اٹھے، کیونکہ اردوان نے ترکی کو جدید بنانے کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی۔ رجب طیب اردوان اقتدار کے پہلے برسوں کے دوران ترکی کی کرد اقلیت کے ووٹروں کو بھی قائل کرنے میں کامیاب رہے۔ کردوں کے حقوق کو بہتر بنایا گیا اور 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد مارچ 2013 میں ایک نیا امن عمل شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے عسکریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، لیکن یہ معاہدہ صرف 2 سال تک جاری رہا اور تشدد کا طویل سلسلہ پھر سے واپس آ گیا۔ دوستو، صدر اردوان کی پارٹی نے یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات میں خواتین کے سر پر سکارف پہننے پر عائد پابندی کو ہٹانے کے لیے بھی اقدام کیا، جو 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ بالآخر پولیس، فوج اور عدلیہ میں خواتین کے لیے یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ جولائی 2020 میں انہوں نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے عمل کی نگرانی کی، جس سے بہت سے مسیحی اور سیکولر ترک مسلمان ناراض ہوئے۔ یہ 1500 سال قبل ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور دور عثمانیہ میں ترکوں نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن عطا ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جو کہ نئی سیکولر ریاست کی علامت ہے۔
सन 2014 में 3 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद दोबारा इंतखाब लड़ने से रोके जाने के बाद वो मुल्क के सदर के तौर पर इंतखाबात में सामने आए। उन्होंने इस ओहदे में नई आइनी तरामीम के तहत इस्लाहात करने का मंसूबा बनाया, जिसके बारे में नाकदीन का कहना है कि इससे उन्होंने मुल्क की सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अपने दौरे सदारत के अवाइल में उन्हें अपने इख्तियारात के हवाले से 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहली ये कि उनकी पार्टी सन 2015 में कई महीनों तक पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुकी थी, और फिर अगले साल 15 जुलाई 2016 को तुर्की ने कई दहाइयों में पहली बार फ़ौजी बगावत की कोशिश का सामना किया था। इस वाक़े में फ़ौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए तकरीबन 300 शहरी जाम बहक हो गए थे। सन 2016 की बगावत की कोशिश के बाद तकरीबन 1,50,000 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया और 50,000 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें फ़ौजी, सहाफ़ी, वकुला, पुलिस अफसरान, माहिरीन तालीम और कुर्द सियासतदान शामिल थे। अर्दवान की जानिब से नाकदीन पर इस क्रैकडाउन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़तरे की घंटी बजाई और तुर्की के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में सरदमोरी आ गई। इसके बाद से तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की कोशिशों में कई बरसों से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में यूनान में तारकीनी वतन की बड़ी तादाद ने मामलात को और कशीदा कर दिया। सन 2017 में सदारती रेफरेंस जीतने के बाद उन्हें लामहदूद सदारती इख्तियारात हासिल हो गए, जिनमें मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करना और आला सरकारी अफसरान की तैनाती समेत कानूनी निज़ाम में मुदाखलत करने का इख्तियार शामिल है। अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान सदर अर्दवान बैनुल-अक़वामी सियासत में भी एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आए। उन्होंने एक इलाकाई ताकत के तौर पर तुर्की को पेश किया और मजबूत सफारतकारी से यूरोप और दीगर दुनिया के इत्तेहादियों को नाराज़ किया। अगरचे वो एक नेटो रुकन मुल्क के सरबराह हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी करीबी ताल्लुकात हैं और उन्होंने रूस और यूक्रेन जंग में खुद को एक सालिस के तौर पर पेश किया। उन्होंने बहर उसवद के रास्ते के ज़रिए इजनास की बरामद की महफूज तिजारत के मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए मदद दी, और जब रूस ने इस मुआहदे को तोड़ने की कोशिश की तो इसको कायम रखने में मदद दी। उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को भी मगरबी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार किया और आखिरकार उन्होंने फिनलैंड के इल्हाक की मंजूरी दे दी, लेकिन स्वीडन को बाहर रखा। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इस मुल्क ने कुर्द अलहद की पसंदों और दूसरे मुखालिफिन को पनाह दी है, जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में तुर्की में 50,000 से ज़्यादा अफराद की मौत और लाखों अफराद के बेघर करने वाला तबाह कुन ज़लज़ले का चैलेंज उन बहुत से चैलेंजों में से एक था जिसका अर्दवान हुकूमत को सामना रहा। अब देखना ये है कि अर्दवान अपने इस दौरे सदारत में इन मुश्किलात पर कैसे काबू पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।